تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 90 and 91 دو آیت. آیت نمبر 90 Verily those who disbelieved after their belief and then went on increasing in their disbelief, never will their repentance be accepted. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، اس کے بعد وہ اس میں بڑھتے چلے گئے کفر میں، کبھی بھی ان کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرے گا. And they are those who are astray، اور یہ وہی لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے گمراہ. Verily آیت نمبر 91 Verily those who disbelieved and died while they were disbelievers، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس کے بعد مرے وہ اس حالت میں کہ وہ کافر تھے. The whole earth full of gold will not be accepted from any one of them if they offered it as a ransom. زمین بھر کے سونا بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان میں سے کسی سے بھی، اگر انہوں نے اس کو آفر کیا اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پہ. For them is a painful torment and they will have no helpers. ان کے لیے ہے دردناک عذاب اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں. Neither repentance of the disbeliever upon death nor his ransoming himself on the day of resurrection shall be accepted. دونوں ہی بات دونوں ہی آیت کی یہاں آ گئی. اس کا ہیڈنگ، اس کی ٹائٹل ہی یہی ہے کہ نہ تو اس کافر کی اس کی موت کے وقت اگر وہ توبہ کرے گا، زندگی میں کفر پہ کفر کرتا چلا گیا، اب موت کے وقت سوچا توبہ کر لوں تو وہ توبہ اس کی قبول نہیں کی جائے گی. اور رہی موت کے بعد وہ سوچے گا کہ میں قیامت کے دن جو ہے اپنے آپ کو رینسم کر کے چھڑا لوں گا، وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. دونوں ہی بات کو اللہ نے رد کر دیا ہے. اللہ سے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون. Verily those who disbelieved after their belief and then went on increasing in their disbelief, never will their repentance be accepted. یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے گئے اس کے بعد کہ وہ ایمان پہ تھے اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. Allah threatens and warns those who revert to disbelief after they believed and who thereafter insist on disbelief until death. اللہ نے یہاں پر خبردار کیا ہے، دھمکایا ہے، ڈرایا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کے اوپر آ گئے اور اس کے بعد وہ اس کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے ان کی موت تک. He states that in this case no repentance shall be accepted from them upon their death. اور ان کی موت کے وقت اگر وہ سوچیں گے کہ ہم جلدی سے توبہ کر لیں تو وہ توبہ جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ویسے بھی موت کے وقت کی توبہ تو قبول نہیں ہوگی نا، موت کے آثار شروع، توبہ کے دروازے بند. Similarly اللہ said، یہ ہے سورہ نمبر 4 سورہ نساء. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ and of no effect is the repentance of those who continue to do evil deeds until death faces one of them. ان کی توبہ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا جو برائی کرتے چلے جائیں اپنی موت تک، جب تک کہ موت کو وہ دیکھ نہیں لیتے. تو ان کی توبہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اثر نہیں، اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں. دس از وائی، یہ آیت نمبر 18 ہے سورہ نساء کی. دس از وائی اللہ سیڈ
لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون. Never will their repentance be accepted and they are those who went astray. کبھی بھی ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں آگے بڑھ گئے, بہت گمراہ ہیں. To those who have abandoned the path of truth for the path of wickedness. جنہوں نے سچائی کا حق کا راستہ چھوڑا برے ایول خراب راستے کو اپنانے کے لیے. الحفیظ ابو بکر البزار recorded that Ibn Abbas radiallahu anhuma said that some people embraced Islam. کہ حضرت جو یہ ابن عباس ہے انہوں نے کہا کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا, reverted to disbelief, اس کے بعد کفر پہ واپس چلے گئے. became Muslims again, اس کے بعد پھر سے دوبارہ مسلمان بنے. then reverted from Islam, پھر سے اسلام میں سے نکل گئے. یہ وہی ہے, ایمان کفر کفر ایمان کرتے رہو. they sent their people inquiring about this matter, انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا تاکہ پتہ کریں کہ اس کے بارے میں کیا مطلب حکم ہے. and they asked the messenger of Allah, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ نے دریافت کیا, پوچھا. on that this ayah was revealed, تو یہ آیت جو ہے نازل ہوئی. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم. یہ آیت پوری کہ verily those who disbelieved after their belief, یہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر پہ آگے اور پھر then went on increasing in their disbelief, اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. never will their repentance be accepted, ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. the chain of narration is satisfactory, یعنی کہ یہ جو پوری کی پوری کی جو چین ہے یعنی متواتر صحیح ہے. thereafter Allah said, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. verily those who disbelieved, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, and died while they were disbelievers, اور مرے وہ اس حالت میں کہ کافر تھے. the whole earth full of gold will not be accepted from anyone. پوری زمین بھر کے سونا بھی اگر وہ دیں گے تو وہ نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی. or any one of them even if they offered it as a ransom, یعنی وہ اپنے آپ کو فدیہ دے کے چھڑانے کے لیے بھی دیں گے تو نہیں قبول کیا جائے گا. those who die while disbelievers, وہ لوگ جو مرتے ہیں اور کفر پہ ہوتے ہیں کافر, shall have no good deed ever accepted from them, ان سے کوئی بھی اچھے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا. even if they spend the earth full of gold, یعنی انہوں نے اگر بہت زمین بھر کے بھی سونا اگر خیرات کی ہوگی تو بھی. in what was perceived to be an act of obedience, یعنی کہ جو انہوں نے اگر خرچ کیا ہوگا سونا زمین بھر کے, جس کو کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے بڑی فرما برداری, سمجھ ایسا رہے ہو مطلب کہ ہم نے فرما برداری میں کیا ہے یہ کام. The Prophet was asked about Abdullah bin Jundan who used to be generous to guests. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جندان جو ہے کوئی تو جو بہت ہی اپنے مہمانوں کے ساتھ بہت ہی مطلب مہمان نواز اور ہیلپ فل ٹو دا انڈیٹڈ, اور جو قرض دار ہے ان کو بہت مدد کرنا, اینڈ ہو گیو فوڈ ٹو دا پور, اور غریبوں کو کھانا خوب دینا. ول آل دیٹ بینیفٹ ہم, یہ ساری چیزیں ان کو فائدہ پہنچا سکے گی. دا پروفٹ سیڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا, لا, نو. انہ لم یقل یوما من الدہر رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. For not even one day during his life did he pronounce, O my Lord, forgive my sins on the day of judgment. کیونکہ اس کی یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی ایک دن بھی یہ بات نہیں بولا کہ اپنے منہ سے اس نے ایسی یعنی دعا نہیں کیا کہ او میرے رب مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا. اس نے کبھی ایسا بولا نہیں.
Similarly, if the disbeliever gave the earth full of gold as ransom, it will not be accepted from him. ایسے ہی جیسے کہ مطلب ایک کافر اگر زمین بھر کے سونا دے گا اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی اس نے اگر زندگی میں بہت ساری نیکیاں اور خیرات کر کے بیٹھا ہے تو وہ زمین بھر کے سونے کے برابر کیوں نہ ہو تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ said ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 ہے. Nor shall compensation be accepted from him, nor shall intercession be of use to him. نہ تو اس سے اس کا کوئی ہرجانہ جو ہے اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو کوئی شفاعت بھی اس کے کوئی مطلب اس کو کوئی کام نہیں آ سکی. پھر ہے نیکسٹ آیت ہے سورہ نمبر 14 یعنی سورہ ابراہیم آیت نمبر 31. لا بیع فیہ ولا خلال on which there will be neither mutual bargaining nor befriending. نہیں ہوگی اس دن یعنی اس وقت کوئی بھی جو تم خرید و فروخت کرتے ہو وہ بھی اور نہ ہی کوئی دوستی کچھ بھی کام نہیں آئے گا. پھر آیت سورہ نمبر 5 ہے. سورہ 5 جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 36. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. Verily those who disbelieve, یقیناً وہ لوگ جو کفر پہ ہیں, if they had all that is in the earth, زمین میں جو کچھ بھی سب کچھ سمجھو ان کا ہی ہے, and as much again therewith to ransom themselves, اور یا پھر اس کو ڈبل کر دو, جتنا بھی ان کے پاس زمین کا ہے اس کو اور ڈبل کر دو اور وہ اس کو دے کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہیں کہ therewith to ransom themselves thereby from the torment of the day of resurrection, قیامت کے دن کے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, it would never be accepted of them, ان سے وہ کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا, and theirs would be a painful torment, اور ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب. استغفر اللہ اعوذ باللہ. This is why Allah said here, اسی لیے اللہ نے یہاں کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. Verily those who disbelieved and died while they were disbelievers, یقیناً وہ لوگ جو کفر پہ تھے مرے وہ اس حالت میں کہ وہ کافر تھے. The whole earth full of gold will not be accepted from any one of them if they offered it as a ransom. زمین بھر کے سونا بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اس میں سے کسی سے بھی اگر وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اس کو آفر کرے تو بھی یعنی وہ قبول نہیں کیا جائے گا. The implication of this ayah is that the disbeliever shall never avoid the torment of Allah. اس آیت کا جو اصلی جو اس کے اوپر بتایا گیا کہ کیا ہے اس کا میننگ, وہ یہ ہے کہ جو کافر ہیں اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتے. ایون اف ہی اسپینڈ دا ارتھ فل آف گولڈ, چاہے دنیا میں رہتے ہوئے اس نے خوب زمین بھر کے سونا جیسے سمجھو اس نے خوب خیرات کیا ہوگا, غریبوں کو دیا ہوگا, اور اف ہی رینسم یعنی اگر وہ اس کا واسطہ بھی دے گا نا کہ بھئی اللہ میں نے یہ سب نیکی کیا تھا تیرے بندوں کے لیے سب کے لیے, وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور اف ہی رینسمز ہمسیلف ود دا ارتھ فل آف گولڈ, اور یا پھر وہ بولے گا اتنا میرا یہ جو ہے سونا زمین بھر کے اس کو لے کے اللہ مجھے چھوڑ دے, all of its mountains, hills, sand, dust, valleys, forest, land and sea, دنیا کی یہ تمام چیزیں, اگر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سونے کی ہے اور اگر وہ اس کو دے رہا ہے یا اس میں سونا بھر کے ہے اور وہ اس کو بول رہا ہے کہ لے وہ یا اللہ اور مجھے معاف کر دو, چھوڑ دو, وہ نہیں ہو سکتا. Imam Ahmad recorded that Anas radiyallahu anhu said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said,
يؤتي بالرجل من أهل الجنة فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا A man from among the people of paradise will be brought and Allah will ask him. جنت کے لوگوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا O son of Adam, how did you find your dwelling? O بنی آدم ابن آدم تم کو تمہاری رہنے کی جگہ کیسی لگی؟ فَيَقُولُ ای ربی خیر منزل. He will say, Oh Lord, it is the best dwelling. اور وہ کہے گا کہ او میرے رب سب سے بہترین رہنے کی جگہ. فَيَقُولُ سَلْ وَتَمَنَّا. اللہ will say, اللہ کو کہے گا ask, مانگو اور and wish. جو چاہو وہ مطلب جو بھی چاہتے ہو وہ بھی مانگو. فَيَقُولُ تو وہ بندہ کہے گا ما اسأل ولا اتمنى الى ان تردنی الى الدنیا فاقتل فی سبیلک 10 مرار. The man will say, وہ شخص جو ہے وہ اللہ سے کہے گا I only ask and wish that you send me back to the world so that I am killed 10 times in your cause. میں صرف اتنا ہی مانگوں گا اور اتنا ہی چاہوں گا کہ تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے اور میں تیری راہ میں قتل ہوں 10 مرتبہ. کیونکہ وہ جو اس کا آنر اور شہادت کا مارٹرڈم کا وہ زبردست ہے نا، اسی لیے لما یرا من فضل الشہادت because of the honor of martyrdom he would experience. یعنی جو شہید ہونے کا جو عزت اور مرتبہ جو اس نے محسوس کیا ہے اس کی وجہ سے. وَيُؤْتَ بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ. A man from among the people of the fire will be brought. اور ایک شخص جو آگ والوں میں سے لایا جائے گا. And Allah will say to him, اور اللہ اس سے کہے گا O son of Adam, اے ابن آدم, how do you find your dwelling. تمہیں تمہارا رہنے کی جگہ کیسی لگی. فَيَقُولُ تو وہ کہے گا یا ربی شر منزل. He will say it is the worst dwelling, O Lord. وہ کہے گا کہ بدترین جگہ ہے رہنے کی یا رب. فَيَقُولُ لَهُ تَفْتَدِي مِنِّي بِطِلَاعِ الْأَرْضِ ذَهَبًا. Allah will ask him, اللہ اس سے پوچھے گا would you ransom yourself from me with the earth's fill of gold. تو تم اپنے آپ کو میرے سے بچانے کے لیے کیا زمین بھر کے سونا جو ہے وہ دو گے فدیے کے طور پہ. فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے ای ربی نعم. He will say yes, O Lord. کہے گا ہاں بالکل میرے رب. فَيَقُولُ تو اللہ کہے گا کذبتا جھوٹا. قد سألتك اقل من ذلك وایسر فلم تفعل. اللہ will say you have lied. اللہ کہے گا جھوٹا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. I asked you to do what is less. میں نے تو بہت کم بولا تھا کرنے کے لیے. And easier اور بہت آسان تھا than that جو تو کو ابھی جس کو تو کرنا چاہ رہا ہے. اس سے تو بہت آسان تھا جو میں نے کہا تھا کرنے کو. But you did not do it. لیکن تو نے تو نہیں کیا. فَيُرَدُّ إِلَى النَّارِ and he will be sent back to the fire. اس کو آگ میں واپس لوٹا دیا جائے گا. This is why Allah said أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ. For them is a painful torment and they will have no helpers. ان کے لیے ہے دردناک عذاب اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں. For they shall not have anyone who will save them from the torment of Allah. ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کے اس عذاب سے بچا سکے اور rescue them
from his painful punishment، یا پھر ان کو پناہ دے اس دردناک اللہ کی سزا سے۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ، ربنا لا تجعلنا منہم، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔